اس لیے کہ بچہ اگر پڑھا تو وہ فرد پڑھا یا اس کی ذاتی زندگی بنی، عورت اگر پڑھے گی تو سارا خاندان پڑھے گا، عورت اگر پڑھے گی تو گھر میں دین اندر تک آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آج امت کو اس بات کی فکر ہے کہ جیسے ہمارے لڑکے بہترین علم دین حاصل کر کے دین کی خدمتگار بنتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی تعلیم حاصل کر کے دین کی خادمہ بنیں، اور ایک ایک بچی تعلیم حاصل کر کے گھر کی کئی لوگوں کو، ظاہر بات ہے کہ ہم ان جگہوں پر جہاں پر پردے کا معاملہ ہے، مرد وہاں دین نہیں پہنچا سکتا، وہاں اندر پہنچ کر دین کا کام عورت ہی کر سکتی ہے۔ ہم باہر سے چاہے کتنے ہی بیانات کر لیں، ہم ان بیانات کے ذریعے سے عورتوں میں اصلاح کا کام نہیں کر سکتے۔ عورتوں میں اصلاح کا کام جو کرے گی وہ بچیاں ہی کرے گی، عورتیں ہی کریں گی، اور اصلاح کے لیے خود ضروری ہے کہ بچی کے اندر پہلے تعلیم ہو، بچی کے اندر پہلے علم ہو، اور بچی کے اندر پہلے عمل ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے حضرات صحابہ علم حاصل کرتے تھے، صحابیات بھی علم حاصل کرتی تھیں، عورتیں صحابی کی شکل میں بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پردے سے وہ بھی علم حاصل کرتی تھیں، بلکہ تاریخ میں صحابیات کے بعد بھی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی اور اخیر زمانے تک بھی عورتوں میں بہترین قرآن کی قاریہ بنی ہیں، بہترین قرآن کریم پڑھنے والی بنی ہیں، بہترین حدیث کی محدثہ بنی ہیں، اور بہترین فقیہہ بنی ہیں، اور بہترین قراء کی جماعت عورتوں کی تیار ہوئی ہے۔ بلکہ آج بھی پچھلے دنوں میں گجرات کا سفر ہوا تھا، وہاں پر ایک ادارہ ہے جہاں پر ایک ہمارے بھاگلپور کے بہت بڑے بزرگ حضرت قاری احمد اللہ صاحب ڈھابیل کے اندر، ان کی بارے میں تو معلوم ہوا کہ آج بھی عورتوں کے حضرت کے برکت سے کتنی ساری عورتیں گجرات کی بچیاں قرات سبا کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا مشکل فن ہے کہ طلبہ اور مدرسے کے طلبہ بھی اس فن کو نہیں حاصل کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک ذوق دیا ہے اور ایک ان کو ملکہ دیا ہے۔ حضرت کی برکت سے عورتیں حافظہ بن رہی ہیں، حضرت کی برکت سے عورتیں قاریہ بن رہی ہیں، صرف قاریہ نہیں بلکہ سبا قاریہ بن رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر عورت کے اندر صحیح استعمال کرنے والا آدمی اور ان کو صحیح راستہ بتانے والا آدمی مل جائے تو عورت کی خفیہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے توجہ کی برکت سے یاد آئی کہ عورتوں کی خفیہ صلاحیتیں اس قابل ہیں کہ موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی کہ بخاری شریف میں ان حضرت کے یعنی اس عورت کی گفتگو کو امام بخاری نے نقل کر کے ہم لوگوں تک آج تک محفوظ کر دیا، جس کی شکل یہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت سے نوازا، 40 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے غار حرا کے اندر مکے میں، اور حضور سے آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے دبایا، ایک مرتبہ نے، 2 مرتبہ نے، 3 مرتبہ آپ کو دبایا اور فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو تیسری مرتبہ آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا ہے 3 مرتبہ، اس دبانے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اس کا ڈر ہو گیا کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر وہ تو غار حرا میں یہ قصہ پیش آیا، وہاں آپ کس کو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ جلدی سے آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ گھر میں تھیں، آپ تیزی سے مکہ آئے شہر میں اور آواز لگائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں شاید ہلاک ہو جاؤں گا، میں شاید ختم ہو جاؤں گا، مجھے ایک فرشتے نے آ کر زور سے دبایا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں اور مجھے خطرہ لگ رہا ہے اپنے اوپر، خشیت علی نفسی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔
بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، آپ کو اللہ ہرگز ہلاک نہیں کریں گے۔